بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی باتوں پر یقین کر کے تو دیکھو، وہ تمہارے لیے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، اور جس چیز کی اصلیت دکھا کر وہ تم کو اس چیز سے دور کر رہا ہے، اس پہ تو تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ تم اللہ کی بیکار مخلوق نہیں ہو، تم اللہ کے لاڈلے بندے ہو جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، اور بے شک اس کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہے۔ کوئی تمہیں پسند کرے یا نہ کرے، پر اللہ تم کو تم جیسے ہو ویسے ہی پسند کرتا ہے۔ کوئی تمہیں محبت کے لیے چنے یا نہ چنے، لیکن اللہ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، کیا اللہ کی محبت کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کچھ برا سوچ سکتا ہے؟ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کی محبت پر کیسے شک کر سکتے ہو؟ یقین رکھو کہ اس نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ بہترین ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے تو اللہ آپ کو اس کا نقصان ہونے دے گا؟ وہ آپ سے کچھ نہیں لینا چاہتا، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں کس حد تک جاتا ہے۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے لاڈلے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ کبھی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے، چاہے وہ باپ ہو، بیوی ہو یا پھر بیٹا۔ وہ ہر امتحان میں پورے اترے تو اللہ نے ان کو اتنی عزت، اتنا مقام دیا۔ جب آپ کا دوست اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے نا، تو وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے۔ وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے اور وہی آپ کے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اسے اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، اور بے شک یہ بڑی نعمت ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت ملے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بلکہ جدھر ہے وہیں سے راستہ بدل لے۔ وہ جس کی شان بے مثال ہے، وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، تو یہ تم کو عام سی بات لگتی ہے؟ جب تم اپنی تکلیف پہ رو رو کر اللہ سے گلے کر رہے ہوتے ہو، تو اللہ تم کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی آسانی کتنی قریب ہے۔ بعض اوقات آزمائشیں اس لیے بھی لمبی ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جو وقت انسان غلط لوگوں پہ ضائع کرتا ہے، وہ وقت اپنے اللہ کی یاد میں گزارے تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ لوگ تو کبھی خوش ہی نہیں ہوتے، لوگ چلے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، اللہ تب بھی ساتھ دیتا ہے جب کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اگر ہم اللہ کو اپنی خوشیوں میں بھی اتنا ہی یاد رکھیں جتنا غم کے وقت یاد کرتے ہیں، تو اللہ کو اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے تکلیفیں نہ دینی پڑیں۔ تم اپنی نمازوں کی فکر کرنا شروع کر دو، تمہارے باقی معاملے اللہ خود سنبھال لے گا۔ تم اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو گے تو وہ تمہارے وقت میں برکت ڈال دے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے ان کے ماضی کے گناہ نعمت بن جاتے ہیں۔ توبہ کر کے درست راستہ اختیار کرنے والوں کے پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ توبہ کرنے والا انسان گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ حرام کاموں میں لذت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب یہ لذت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن شرمندگی اور ذلت جو گناہوں کے ساتھ آتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والے کی عزت کی حفاظت اللہ پاک خود کرتے ہیں، اور اللہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ دل میں گانوں اور قرآن کی محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایک محبت دوسری محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر اللہ تمہاری زندگی سے
کچھ لوگوں کو نکال رہا ہے، تو غم نہ کرو، اللہ نے وہ سب دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا، وہ سب سنا ہے جو تم نے نہیں سنا۔ اگر ان لوگوں کی اصلیت تمہیں پتہ چل جائے تو تم ان کے نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ سے ایسے باتیں کیا کرے نا جیسے اپنے دوست سے باتیں کرتے ہیں۔ اسے بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، اسے بتائیں کہ آپ آج کیوں خوش ہیں، اسے بتائیں کہ کس انسان نے کیا کیا ہے۔ وہ ایسے بھی جانتا ہے پھر بھی سنتا ہے، اس سے زیادہ نہ تم کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ تمہارے مسئلوں کا حل اس کے سوا کسی کے پاس ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو ہماری آزمائش بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر ہمیں ہماری پسند کے لوگ نہیں ملیں گے۔ لوگوں کی باتوں پر، ان کے رویے پر صبر کرنا سیکھ لیں تو زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کریں جتنی جلدی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ لوگوں کی غلطیوں اور گناہ اس طرح سے چھپا لیا کریں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے چھپا لے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے تو جو ہے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اور جو نہیں ہے وہ بھی مل جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کی پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ ہاں، اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے تو وہ اس کے پسندیدہ وقت پر بھی مل سکتی ہے۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب اللہ ہمیں کسی چیز سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے اللہ پر ایمان اور توکل کی ہے۔ صبر رکھو، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تم یہ سوچتے ہو نا کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا ساتویں آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ پاک جب کہتا ہے مجھے آواز دو میں جواب دوں گا، تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ جواب نہیں آئے گا؟ تم اللہ پاک پر توکل کر کے سجدے میں اسے پکارو گے تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے وہ کیوں تمہارے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا؟ تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ کیسے تمہاری تکلیف انسنی کر سکتا ہے؟ تم دیکھو گے تمہارا اللہ پاک پر توکل کیسے تمہارا نصیب سنوار دے گا۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں ملے گا۔ جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی، پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی تڑپ رہتی ہے، ایسی تڑپ جس میں الجھن اور بے چینی نہیں ہوتی۔ جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پا لے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ پاک کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ بہت نہ ڈر، جو دن کی رونقوں میں کھو جائے انہیں رات کی تنہائیوں میں مانگی دعائیں واپس لے آتی ہیں۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔